فابا یجلس، بیٹھنے سے انکار کر دیا، بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے تقریر چالو کر دی اور کہا سنو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، مر چکے جی۔ اور یہی لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے جی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، موت، کیا کیا لفظ استعمال فرما، پردہ فرما گئے، واصل بحق ہو گئے، یہ سارے کے سارے جو جملے ہیں یہ در حقیقت پتہ نہیں کون سی چیز کی ترجمانی کرتے، پتہ نہیں کون سی عقیدے کی، واصل بحق ہو گئے تو فلاح ہو گئے۔ ارے بھائی ڈائریکٹ موت سے ہم کنار ہو گئے بولیے نا، اس لیے کہ لفظ ماتا اگر یہ گستاخی ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی آپ سے، یہ لفظ کیسے استعمال کرتے اپنے شوہر کے لیے اگر آپ کو موت نہیں آئی ہوتی تو، اگر یہ گستاخی کا لفظ ہوتا تو۔ بہرحال تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جان لے کہ وہ مر چکے، پتہ یہ چلا کہ جو مر جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ کیا نکتہ ہے توحید کا جو حضرت صدیق اکبر نے بیان فرمایا ہے کہ من کان منکم یعبد محمدا، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ محمد مر چکے ہیں۔ پتہ یہ چلا ایک طرف موت ہے، دوسری طرف عبادت ہے، جو مر جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ جو لوگ منومن مٹی کے نیچے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ فول ہو گیا ان کو۔ اللہ، ارے ایسے افول کو پسند نہیں کیا جاتا جو ظاہر ہو کر کے ڈوب جائے اور ڈوب کر ظاہر ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ لا احب الافلین، کب؟ جب چاند دیکھا کہ چمک رہا ہے اس کے بعد ڈوب گیا، کہا کہ جو ڈوب جائے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈوبنے والا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جو موت سے ہمکنار ہو جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا، اور جو موت سے ہمکنار ہو جائے اس سے ضرر کی اور نفع کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تو فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی۔ بینی وہی جملہ استعمال فرمایا حضرت صدیق اکبر نے، جو جملہ رب تعالی نے سورہ فرقان کے اندر استعمال فرمایا ہے، وتوکل علی الحی الذی جی۔ تو اویناشی تو تتودی، ود مانے ودیا، جاننا، علم، تو اس کو اویناشی سمجھ لے کہ وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی۔ جو موت سے ہمکنار ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ اس کائنات کا چلانے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اویناشی تو تتودی این سرومیدم تتم، پھر وہی کہا گیا کہ میرے ذریعے یہ تمام کائنات گھری ہوئی ہے۔ جانتے اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے اور بائن عن خلقہ، اور عرش بھی مخلوق ہے، لہذا عرش پر مستوی ہے مگر عرش سے مبائن ہے، مخلوق سے مبائن ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اتنا سمجھ لیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اور جن جن صفات سے اس نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے ہم انہی صفات سے اللہ کو موصوف کریں گے، اور جن جن صفات سے اللہ نے اور اس کے رسول نے اللہ کو موصوف نہیں کیا ہے ہم ان صفات سے اللہ کو موصوف نہیں کریں گے۔ بہت ساری صفات لگا دی جاتی ہے، فلاں 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 فلاں، چونکہ یہ تمام چیزیں سنت اور کتاب سے ثابت ہے، ہم نہیں مانتے ان کو، اللہ کے لیے نہیں مانتے ان کو، ان تمام صفتوں سے موصوف نہیں کرتے۔ تو اسے تو اویناشی سمجھ، جو جس کا وناش نہیں ہوتا۔ اچھا کیا کوئی اسے مار سکتا ہے؟ وناشم ابویسیاسی نہ کشت کر تم ارہتی، جی کشت کوئی بھی ارہتی لائق، کوئی بھی اس کے مارنے کا لائق نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی مار نہیں سکتا، یعنی اسے موت نہیں آتی۔ تو جسے موت نہ آئے، جو مر جائے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اچھا، معبود کی اور کون سی صفت ہو سکتی ہے؟
وہ اول ہو اور آخر ہو. یہ هو الاول والآخر. الاول لیس قبلہ شیء, اس کے پہلے کوئی چیز نہ ہو. وہ اول جی او لیس بعدہ شیء. والآخر والاول والآخر. کہا گیا یو مام جمنا دم چ ویتی لوک مہیشورم اسموڑھا سمرتیشو سرو پاپئی پرمچیتے. کہتے ہیں کہ جو اس کو انادی جانے. انادی, آدی مانی ابتدا, اور انادی جو جس کی ابتدا نہ ہو, جو اول ہو, اس کے پہلے کوئی نہ ہو. جی تو جو اول ہو انادی, جو اور اجنما ہو, اے لم یلد ولم یولد, جس کا جنم نہ ہوا ہو, جو اجنما ہو. جس اجنما اگر مان لیا جائے, اجم مانے جس کو جنم نہ دیا. اب جو جنم لے لے چاہے اوتار کی شکل میں, چاہے کیسے بھی ہو, معبود کیسے ہو سکتا ہے وہ جو اجم ہے؟ اجم مانے جس کا جنم نہ ہوا ہو. تو جو جنم نہ لے اجم. یو مام جمنا دم چا, اجم بھی ہو اور آدی بھی ہو, اسے نہ کسی نے پیدا کیا ہو. جی تو پیدا نہ ہو تو پھر پیدا نہ ہو تو اوتار کیسے لے سکتا ہے؟ اوتار میں تو بھائی ایک چیز دوسری چیز میں آ گئی. تو یو مام جمنا دم چا ویتی لوک مہیشورم. ویتی وتا ودنتی ویتسی وتھا وتھ ویدمی ودوا ودما, یہ اس کی گردان ہے. جی ویتی پریزنٹ انڈیفینٹ. وہ جانتا ہے جو جانتا ہے, جو جانتا ہے اس کو کیا انادی, یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور جو جانتا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا, اجم ہے, تو اسم موڑھا ہے تو وہ عقل مند ہے. اس کا مطلب ہے کہ توحید کے ماننے والے اولی الالباب ہوتے ہیں. جی اسم موڑ ہوتے, اسم موڑ, جی عقل مند ہوتے ہیں وہ. اور سمرت ایسو, تمام انسانوں میں, سرو پاپئی پر مچیتے, تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے میں ان کے تمام پاپوں کا موکش کر دوں گا, تمام پاپوں سے ان کو نجات دے دوں گا. دیکھیں صفت معبود کی کیا ہوتی ہے؟ جو کبھی مرے نہ. صفت معبود کی کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیشہ سے ہو, ہمیشہ رہے, جس کی کوئی ابتدا نہ ہو. جی اور دوسرے اس کو کسی نے جنم نہ دیا ہو, لم یلد. اللہ اکبر. یہ تمام صفات. دیکھو میں نے کہا نہیں کہ کتابوں کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں, مگر توحید ایک ایسی چیز. اللہ توحید جانتے ہیں؟ جسم کب تک باقی رہتا ہے؟ جب تک دل کی دھڑکن چلتی رہے. دل کی دھڑکن بند ہو جائے دیکھ لیتے حدیث. لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ, رواه احمد فی مسند. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ دنیا میں ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو, جب تک کہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو. گویا اس کائنات کی نبض جو چل رہی ہے توحید کی وجہ سے دھڑک رہا ہے. ایک بھی اگر موحد نہیں رہ گیا تو کائنات کی کھال کھینچ لی جائے گی, کائنات کی روح نکال لی جائے گی, اور اسرافیل کو حکم دیا جائے گا کہ پھونک ڈال دے سور کے اندر. اس لیے کہ اب اس کائنات کا کوئی مطلب ہی نہیں. گویا کہ کائنات اہمیت والی ہے, کائنات اہم ہے, اس وجہ سے توحید ہے. کائنات چل رہی ہے, اس وجہ سے کی توحید ہے. اور کائنات اپنے حال کے اوپر جاری ہے, اس لیے کی توحید ہے. جس دن توحید ختم ہوئی کائنات کے اس نظام کو بالکل درہم برہم کر دیا جائے گا. اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے والوں ہی پر یہ دنیا چل رہی ہے, اور انہی کے وسیلے سے لوگوں کو روٹیاں مل رہی ہیں. ورنہ اگر لا الہ الا اللہ کہنے والے نہ رہ جائے تو اسرافیل کو حکم دے دیا جائے کہ سور میں پھونک ڈال دے. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ. سمجھ میں آتا ہے کچھ؟
جی 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 ٹائم ہو گیا شیخ جی. اور توحید کی اہمیت جانتے ہیں آپ؟ ایک گنہگار بندہ مر گیا ہے، گنہگار ہے، لیکن توحید کی برکت دیکھو کہ ایک موحد کو اس کی توحید سے فائدہ تو پہنچ ہی رہا ہے، اس توحید کے اثرات دوسرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. دلیل یہ حدیث پاک وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان آدمی مر جائے، گنہگار تو ہر ایک آدمی ہوتا ہے، گنہگار ہے بیچارہ، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اس کی نماز جنازہ 40 ایسے آدمی پڑھ دے، لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، موحدین پڑھتے 40 موحدین، تو اللہ شفیع ہوئے تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے. سفارش کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں نا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا وغیرہ، کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردے کو بخش دے وغیرہ. یہ جو سفارش کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان موحدین کی توحید کی برکت کی وجہ سے اس گنہگار آدمی کی معافی کا اعلان فرما دیتا ہے کہ معاف کر دیا گیا. اللہ شفیع فی. ایک بڑی اہم بات، حدیث 2 صفحے کی ہے، ابھی میں پڑھ چکا ہوں ایک بیان میں، وہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ دیکھیں 2 صفحے کی ہے، کافی ٹائم لگے گا. میں اس کا مفہوم خالی بتا دیتا ہوں. حضرت عمر ابن عاص جانتے ہیں آپ کون ہے؟ یہ جو ابھی شام کے اندر فتح حاصل ہوئی ہے، فتح ہوا، تو یہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا ہے ایریے اس کے. تو لما حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوفات بکا، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت جب قریب آئی کہ اب نہیں بچوں گا، تو رونے لگے. فقال له ابن عبداللہ، آپ کے بیٹے عبداللہ نے ان سے کہا لما تبکی، کیوں رو رہے آپ؟ اجزعن علی الموت، موت سے گھبرا رہے کیا؟ موت سے ڈر کر رو رہے ہیں آپ؟ فقال لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں، موت سے کون ڈرتا ہے؟ اور ہم لوگ بھی موت سے کہاں ڈرتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں اپنے گناہوں سے کہ مر گئے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو موت سے مومن ڈرتا نہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے تھوڑا گھبرا جاتا ہے. حالانکہ اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اپنے گناہوں سے ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے. انی اخاف ذنوبی و انی ارجو اللہ. تو الایمان بین الخوف والرجاء، جیسا کہ بخاری شریف کی اس روایت کے اندر. تو اب جب گھبراہٹ ان کی دیکھی تو فجعل قد كنت على خیر، آپ تو خیریت سے تھے، پوری زندگی آپ کی خیر پر گزری اسلام لانے کے بعد. فجعل يذكره صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفتوح والشام، مسند احمد کی روایت لمبی سی 2 صفحے کے اوپر. تو جب گھبراہٹ ان کی دیکھی اور یہ معلوم ہوا کہ بھئی یہ موت سے ڈر کر نہیں کرے، بلکہ ولکن مما بعد، کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں ان سے ڈر رہا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. تو کہنے لگے آپ تو خیر پر ہیں، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یاد دلانے لگے کہ آپ تو صحابی ہیں نبی کے، اتنا بڑا مقام ہے آپ، اور آپ نے شام کے آپ فاتح ہیں، اسلام کو آپ نے اتنی دور تک پہنچایا وغیرہ وغیرہ. یہ سب دین کے اتنے بڑے بڑے کام ہیں اور آپ گھبرا رہے ہیں. کیا نکتہ ملا آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ صحابی ہے گھبرا رہا ہے. دیکھو ہم لوگ تو صحابی نہیں ہے نا، ہم لوگوں کی گھبراہٹ کیسی ہونی چاہیے؟ یعنی آدمی تھوڑا سا عمل کر لیتا تو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو. یا دیکھو شام کے فاتح ہیں یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن موت کے بعد آنے والی جو مراحل ہیں ان سے گھبرا رہے، ڈر رہے. تو آدمی کتنا بھی نیک بن جائے، اسے چاہیے کہ اپنے کسی عمل کے اوپر فخر نہ کرے، پتہ نہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو کہ نہ مقبول ہو وغیرہ. اب دیکھیے آپ، تو فجعل یذکرہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفتوح الشام، شام کے فتوحات بیان کرنے لگے اور آپ کی
ذکر کرنے لگے کہ آپ نبی کے جو ہے صحابی رہ چکے ہیں. ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہے کہ آدمی کی موت آ رہی ہو تو اسے تلقین کی جائے لا الہ الا اللہ کی، اور ساتھ ساتھ دلاسا دیا جائے کہ رب تعالی سے حسن زن کبھی بھی مت چھوڑنا. ہاں دیکھو کتنا بڑا نکتہ ہے کہ اسے یہ وصیت کی جائے، اس کے کان میں بات ڈالی جائے کہ کتنا بھی بڑا گنہگار تو کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن زن کبھی بھی مت چھوڑنا. جی، اور اس کے ایمان پر ثبات کے لیے اس کی کچھ نیکیاں بیان کرنی چاہیے. ایسا دیکھو یہ بیان کر رہے فجالے دو. جانتے اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ یہ تمام چیزیں تو اپنے بیان، دیکھو بہت عظیم چیز ہے یہ، لے کر جاؤ یہاں سے. دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فتوحات کے دائرے اتنے وسیع کے شام فتح کر لیے، اور آپ رسول کے صحابی ہیں، قد کنت علی خیر، آپ خیریت کے اوپر تھے. یہ ساری چیزیں کہیں جانتے ہو حضرت عمر بن عاص نے کیا کہا؟ وہ بات کہہ کر کے میں کھڑا ہوتا ہوں، کہنے لگے کہ قد ترکت افضل من ذالک کلہ، ارے سب سے افضل چیز تو ان تمام چیزوں میں سب سے افضل ہے، یہاں تک کہ صحابیت سے، شرف صحابیت سے بھی افضل ہے. کیا چیز؟ وہ تو نے چھوڑی تھی. قد ترکت افضل من ذالک کلہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.